زیاد بن ابی کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی اور وفات سن 53 ہجری میں ہوئی۔ حارث بن کلدہ الثقفی جو عرب کے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، جن کا تذکرہ حدیث میں بھی پڑھ چکے ہو۔ حارث بن کلدہ الثقفی عرب کے طبیب تھے۔ ان کی ایک فاحشہ لونڈی تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ فاحشہ لونڈی تھی جس کا نام کیا تھا؟ سمیہ تھا۔ اور ان کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام عبید تھا، جس کا نام عبید تھا۔ حارث بن کلدہ نے اپنی لونڈی سمیہ کی شادی عبید سے کر دی تھی، عبید سے کر دی تھی۔ لہذا سمیہ نے عبید کے فراش میں، فراش مطلب جانتے ہو؟ بولے فراش کا مطلب سمجھتے ہو تم لوگ؟ نہیں شیخ، ایسے کیسے نہیں سمجھتے ہو کہ فراش کا مطلب؟ بتا دی۔ دسیوں جگہ تو حدیث پڑھ چکے ہو گے۔ فراش کا مطلب کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی۔ فراش جب بولا جاتا ہے یہاں تو اس کا مطلب بستر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی، جب تک وہ آپ کے عقد میں ہے، آپ کی نکاح میں ہے، تو کہا جائے گا کہ فلاں فلاں کے فراش میں ہے، یعنی فلاں کی زوجیت میں ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ بولے اسی طرح سے اگر آپ کی ملکیت میں کوئی لوڈی تھی تو جب تک وہ لوڈی آپ کی ملکیت میں ہے تو کہا جائے گا کہ فلاں لوڈی فلاں کے یعنی آپ کے فراش میں ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ ایک کچئی مسئلہ تھا جس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ کے فراش میں جو عورت ہے، آپ کے فراش میں جو عورت ہے، اس عورت نے کوئی بچہ جنا تو وہ بچہ آپ کی جانب منسوب کیا جائے گا، گرچہ اس عورت نے زنا ہی کیوں نہ کیا ہو، زنا ہی کے نتیجے میں وہ بچہ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ انکار نہیں کرتے ہیں تو چونکہ وہ عورت آپ کے فراش میں تھی، بچہ آپ کا مانا جائے گا، بس میں اور بچے کی نسبت آپ کی طرف کی جائے گی۔ اسی طرح سے سمیہ کہ عبید کے فراش میں تھی، لیکن ابو سفیان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم
قبل از اسلام سمیہ سے غلط تعلق قائم کیے تھے، جس کی بنیاد پر بچہ پیدا ہوا. چونکہ اس وقت سمیہ عبید کے فراش میں تھی، لہذا بچے کی نسبت بھی جس کے فراش میں تھی اسی کی جانب کیا جائے گا. اسی لیے زیاد کو لوگ قبیلے قریش سے مارنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. کوئی بھی قبیلے قریش کا فرد زیاد کو نہیں مانتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے زیاد کی نسبت اپنی باپ کی جانب کی، یعنی زیاد بن ابی سفیان کہا. گرچہ بعض صحابہ کو اس پر اعتراض رہا ہے. بہرحال جو بھی سیاسی مسئلہ ہو اس سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہیے بہت زیادہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب زیاد پیدا ہوئے تھے اس وقت زیاد کی ماں سمیہ عبید کے فراش میں تھی اور سن 1 ہجری میں زیاد عبید کی فراش میں پیدا ہوئے. ماں نے اپنے بیٹے زیاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی. یہاں تک کہ ماں نے اپنی توجہ کی بنیاد پر زیاد کے اندر فصاحت و بلاغت کا ملکہ پیدا کیا. زیاد بہت ہی زیادہ ذہین، تیز دماغ، بہت ہی زیادہ ذہین تھا، تیز دماغ والا تھا. لہذا بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ زیاد کی فصاحت و بلاغت، زیاد کی ذہانت اور اس کی حاضر جوابی کو دیکھتے ہوئے اپنا خاص سیکریٹری بنا لیا تھا. تو کس نے اپنا خاص سیکریٹری بنایا تھا زیاد کو؟ پہلے بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ابو موسیٰ اشعری کے سیکریٹری بنے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں مختلف عہدوں پر زیاد فائز رہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو
تمام ذمہ داریوں سے خودوش کر دیا، تمام ذمہ داریوں سے ہٹا دیا، اور تمام ذمہ داریوں سے جو سبکدوش کیا تھا، جو ہٹایا تھا، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ زیاد خائن تھے، زیاد کم عقل والے تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا، فرار کرتے تھے، ایسی وجہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی فصاحت و بلاغت اور لوگ کسی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عہدہ منصب سے ہٹا دیتے تھے، تاکہ کہیں یہ اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، سمجھ رہے نا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو عہدہ منصب سے جو ہٹایا تھا وہ صرف اور صرف اسی بنیاد پر کہ کہیں لوگ زیاد کی فصاحت و بلاغت، زیاد کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے کہیں فتنے کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن گرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی اہم امور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیاد بن ابی سے مشورہ لیا کرتے تھے، بہت حاضر جواب اور تیز دماغ تھے زیاد بن ابی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زیاد بن ابی نے مہاجرین اور انصار کی مجلس میں اتنا زبردست خطبہ دیا کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس سے مثل کبھی خطبہ دیا ہی نہیں تھا، کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے خطبے کو سن کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا للہ در هذا الغلام لو كان ابوه من قریش لساق العرب بعصاه، یعنی اللہ بھلا کرے اس غلام کو، اگر اس کا باپ یعنی اس زیاد کا باپ قبیلے قریش سے ہوتا لساق العرب بعصاه، تو تمام عرب کو، پورے عرب کو اپنی لاٹھی یعنی اپنی خطابت کی لاٹھی کے ذریعے سے ہانکتا، یعنی اگر زیاد قبیلے قریش سے ہوتا تو لوگ اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیتے۔ میں نے بتایا کہ ابو سفیان نے بعد میں حقیقت ہے یا کیا ہے اللہ عالم بالصواب، ابو سفیان نے بھی زیاد کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ یہ انہی کا بیٹا ہے، اور انہوں نے اس کی ماں سے غلط تعلق قائم کیے تھے حالت کفر اور شرک میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر اور خوف سے ابو سفیان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ زیاد کی نسبت اپنی جانب کر سکے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیاد بن ابی کے فصاحت و بلاغت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی حاضر جوابی سے، اس کی ذہن و فطانت سے بہت متاثر تھے، لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کو اپنی جانب مائل کیا۔
اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ زیاد بن ابی وفادار شخص تھا. جس کا ہو جاتا اس کا ہو کے رہتا تھا. مخالف اس کے قدموں میں سب کچھ لا کے ڈال دے لیکن پھر بھی مخالف کی طرف نہیں جاتا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کو جب اپنی طرف مائل کیا اور زیاد بن ابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑ گیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی وفاداری کا ثبوت دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دوران چاہتے تھے کہ زیاد بن ابی چونکہ سیاسی ماحول کچھ تھا بہتر حضرت زیاد بن ابی کو اپنی جانب کر لے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. زیاد بن ابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں جھکا. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لیا. کیسے کھینچ لیا؟ اس طور پر کہ معاویہ نے زیاد کی نسبت اپنے باپ کی جانب کی اور اس کو اپنا بھائی قرار دیا. لہذا اس کے بعد اس کو زیاد بن ابی نہیں زیاد بن ابی سفیان کے نام سے اس کو جانا جانے لگا. لیکن گرچہ میں نے بتایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کی نسبت اپنے باپ کی جانب کر دی تھی لیکن اکثر و بیشتر صحابہ اس نسب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیاد کو اپنی جانب مائل کیا تو پھر اس کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنا دیا. اور یہ پہلا وہ شخص تھا زیاد جس کو بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی گورنری بیک وقت ملی. ورنہ پہلے بصرہ کا کوئی الگ گورنر ہوتا, کوفہ کا الگ گورنر ہوتا, لیکن پہلا وہ شخص ہے جس کے لیے کوفہ اور بصرہ دونوں کی گورنری کو یکجا کیا گیا. 6 مہینے یہ کوفہ میں رہتا اور 6 مہینے یہ بصرہ میں رہتا تھا. اس کی وفات طاعون کے نتیجے میں سن 53 ہجری میں ہوئی. باقی انشاءاللہ کل, اور یہ تو کچھ میں نے اس طرح کی تفصیلی باتیں بتا دی ہیں جو پوائنٹ کی شکل میں جس کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ انشاءاللہ پوائنٹ کی شکل میں کل بتا دیں گے. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ.